الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ کیا انبیاء کرام علیہم السلام کو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں علم تھا؟ سوال کیا گیا ہے، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا انبیاء کرام آپس میں ایک دوسرے کو جانتے تھے؟ میرا مطلب یہ ہے کہ کیا آدم علیہ السلام یا دیگر انبیاء کرام علیہم السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حقیقی طور پر جانتے تھے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ جناب آدم علیہ السلام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جانتے تھے، جیسے کہ آئندہ سطور میں اس کی دلیل ہم پیش کریں گے، اور محسوس ہوتا ہے کہ جناب آدم علیہ السلام اپنی اولاد میں آنے والے تمام انبیاء کرام کو جانتے تھے، جیسے کہ فرمان باری تعالیٰ ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور آدم کو سب نام سکھائے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 31 کی تفسیر میں بہت سے سلف صالحین کے موقف سے یہ بات سمجھی جا سکتی ہے۔ چنانچہ شیخ المفسرین ابن جریر رحمہ اللہ کہتے ہیں، اس آیت کی تفسیر میں سب سے بہترین موقف یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو جن چیزوں کے نام سکھائے تھے وہ بنی آدم کے ایک ایک فرد کا نام اور فرشتوں کے نام اللہ نے سکھائے تھے، اور بنی آدم میں سے انبیاء کرام کے بارے میں معرفت حاصل ہونا سب سے اولیٰ ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت شدہ حدیث میں یہ چیز موجود ہے کہ آدم علیہ السلام کو اپنے بیٹے داؤد علیہ السلام کے بارے میں علم تھا، جیسے کہ مسند احمد حدیث نمبر 2708 میں جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے جو اپنی بات سے انکاری ہوئے آدم علیہ السلام تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات 3 بار فرمائی۔ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو آدم کی پیٹھ کو چھوا اور وہاں سے ان کی اولاد پیدا فرمائی، اور سب کو آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ اپنی اولاد میں آدم علیہ السلام کو ایک خوبصورت آدمی نظر آیا تو آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اے رب یہ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تمہارا بیٹا داؤد ہے۔ آدم نے کہا، اس کی عمر کتنی ہے؟ کہا 60 سال۔ تو آدم نے کہا، اے رب اس کی عمر میں اضافہ فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ نہیں ہو سکتا، البتہ یوں ہو سکتا ہے کہ تم اپنی زندگی میں سے انہیں دے دو۔ تو آدم علیہ السلام نے اپنی عمر میں سے انہیں 40 سال دے دیے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی تحریر بھی فرما لی اور اس پر فرشتوں کو گواہ بھی بنا لیا۔ پھر جب آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کا وقت آیا تو آدم علیہ السلام نے کہا، میری عمر میں سے ابھی 40 سال باقی ہیں۔ تو انہیں بتلایا گیا کہ آپ نے 40 سال اپنے بیٹے داؤد کو دے دیے تھے۔ تو آدم علیہ السلام نے اس سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی تحریر نکلوائی اور آدم کے خلاف حجت پوری کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی عمر 100 سال پوری فرما دی اور آدم علیہ السلام کے لیے 1000 سال عمر پوری رکھی۔ شیخ احمد شاکر مسند احمد کی تحقیق میں کہتے ہیں، اس حدیث کی سند صحیح ہے، جبکہ مسند احمد کے محققین کہتے ہیں کہ اس کی سند حسن لغیرہ ہی ہے، ما سوائے آخری جملے۔ تو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی عمر 100 سال پوری فرما دی اور آدم علیہ السلام کے لیے 1000 سال عمر پوری رکھی۔ علامہ احمد شاکر مسند احمد کی تحقیق میں کہتے ہیں کہ اس حدیث کی سند صحیح ہے، جبکہ مسند احمد کے محققین کہتے ہیں کہ اس کی سند حسن لغیرہ ہی ہے، ما سوائے آخری جملہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی عمر 100 سال پوری فرما دی اور آدم علیہ السلام کے لیے 1000 سال عمر پوری رکھی۔ یہ جملہ ان کے ہاں ضعیف ہے۔ رہی یہ بات کہ دیگر انبیاء کرام ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جانتے تھے یا نہیں، تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کا فرمان موجود ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين۔ جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا کہ جو کچھ میں تمہیں کتاب و حکمت سے دوں، پھر تمہارے پاس وہ رسول آئے جو تمہارے پاس کی چیز کو سچ بتلائے، تو تمہارے لیے اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا ضروری ہے۔ فرمایا کہ تم اس کے اقراری ہو اور اس پر میرا ذمہ لے رہے ہو۔ سب نے کہا کہ ہمیں اقرار ہے۔ فرمایا تو اب گواہ رہو اور خود میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 81۔
ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں کہتے ہیں جناب علی بن ابی طالب اور آپ کے چچا زاد عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے عہد لیا کہ اس کی زندگی میں اگر اللہ تعالیٰ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجے تو اس پر فرض ہے کہ وہ آپ پر ایمان لائے اور آپ کی مدد کرے۔ پھر آگے چل کر مزید کہا کہ ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت قائم ہونے تک خاتم الانبیاء ہیں اور امام اعظم ہیں۔ جس زمانے میں بھی آپ کی نبوت ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واجب الاطاعت تھے اور اس وقت کے تمام انبیاء علیہم السلام کی پیروی پر آپ کی فرما برداری مقدم رہتی۔ یہی وجہ تھی کہ معراج والی رات بیت المقدس میں تمام انبیاء علیہم السلام کی موجودگی میں امام آپ ہی بنائے گئے۔ اسی طرح میدان محشر میں بھی آپ ہی اس بات کی سفارش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان فیصلے کا آغاز فرمائے۔ یہی وہ مقام محمود ہے جو آپ کے سوا اور کسی کو حاصل نہیں۔ تمام انبیاء علیہم السلام اور جتنے بھی رسول ہیں اس دن شفاعت کرنے کی جرت نہیں کر سکیں گے۔ بالآخر شفاعت کے لیے لوگ خصوصیت کے ساتھ آپ کے پاس آئیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام محمود پر شفاعت کریں گے۔ رہا یہ معاملہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام انبیاء کرام کے بارے میں جانتے تھے، تو اس حوالے سے فرمان باری تعالیٰ ہے لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ۔ یقیناً ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے، ان میں سے کچھ کے قصے ہم نے آپ کو بیان کیے اور کچھ کے قصے ہم نے آپ کو بیان نہیں کیے۔ سورۃ المؤمن آیت نمبر 78۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں آپ سے پہلے بھی ہم بہت سے رسول بھیج چکے ہیں جن میں سے بعض کے حالات ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیے ہیں کہ انہوں نے اپنی قوم کے ساتھ کیسا رویہ رکھا اور قوم نے انہیں کیسے جھٹلایا۔ پھر آخرکار کامیابی رسولوں کو ملی اور وہی اللہ تعالیٰ کی نصرت سے ہمکنار ہوئے۔ اور وَمِنْهُمْ مَن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، بعض کے واقعات ہم نے بیان نہیں کیے اور وہ مذکورہ انبیاء کرام کی بنسبت بہت زیادہ ہیں۔ لیکن یہاں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو معراج والی رات جمع فرمایا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب نبیوں کی امامت کروائی، جیسے کہ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے آپ کو انبیاء کرام علیہم السلام کی جماعت میں پایا تو موسیٰ علیہ السلام کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، اسی طرح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام بھی کھڑے نماز پڑھ رہے تھے اور ابراہیم علیہ السلام بھی کھڑے نماز ادا کر رہے تھے، تو جب نماز کا وقت ہو گیا تو میں نے ان کی امامت کروائی۔ اسی طرح مسند احمد حدیث نمبر 2324 میں جناب ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصی میں داخل ہوئے، کھڑے ہو کر نماز ادا کرنا شروع کر دی، پھر جب آپ نے جھانکا تو سب انبیاء کرام آپ کے ہمراہ نماز ادا کر رہے تھے۔ اس کی سند کو امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 26 میں صحیح قرار دیا ہے، اور اسی طرح علامہ احمد شاکر نے بھی مسند احمد پر اپنی تعلیق میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ نیز حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 209 وغیرہ میں قاضی عیاض رحمہ اللہ کا الشفاء سے قول نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی بیت المقدس میں جماعت کروائی، تو ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب انبیاء کرام کو دیکھا ہو اور سب کو پہچان بھی لیا ہو، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کچھ انبیاء کے واقعات میں سے کچھ بھی بیان نہ فرمایا ہو۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 170546۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔